اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ سیکنڈ لاسٹ اپنا موضوع مطالعے کا جو لیسن سٹارٹ کریں گے، ہجرت اور جہاد پر جو ہے۔ اس کا ٹاپک ہجرت و جہاد ہے، اور اس میں جو کویسچن جو بنتے ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ دیے ہیں کہ ہجرت سے کیا مراد ہے، اور سورہ النساء میں جو ہے اس حوالے سے کیا جو ہے وہ حکم ہوا ہے، یہ کیا فرمایا گیا ہے، کیونکہ اس میں اس بارے میں جو ہے وہ کافی ڈسکس ہوا تھا، اور ہمارے لیسن میں بھی جو ہے یہ آیات جو ہے وہ شامل ہیں۔ پھر ہجرت کرنے والوں کو جو ہے سورہ النحل میں جو ہے وہ کیا بشارت دی گئی ہے، یہ کیا حکم دیا گیا ہے، وہ بھی اس میں جو ہے وہ بیان ہوگا۔ اور جہاد سے کیا مراد ہے، پہلے جو وہ ہجرت کی بات ہو رہی ہے، پھر جہاد سے کیا مراد ہے، جہاد کی اقسام و تفصیل، اور جہاد اکبر کسے کہتے ہیں، جہاد کے فضائل۔ ہجرت سے مراد کیا ہے، ہجرت جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چل جانا، لیکن اسلام میں جو اس ہجرت کا جو مفہوم لیا جاتا ہے وہ کسی ایسی صورتحال میں کہ یعنی اگر کسی مسلمان شخص یا فیملی کو جو ہے وہ مصائب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کہ کہیں پر جو ان کو رہتے ہوئے جو ہے وہ ارد گرد کے لوگ یا حاکم جو ہے ان کو پریشان کر رہے ہیں، یا وہ محکوم ہو کے رہ گئے ہیں اور اس وجہ سے پریشان کر رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں یا وہ اسلامی تعلیمات پر پورے مکمل طور پر عمل نہیں کر پا رہے، اور اس صورت میں ان کو جو مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اسلام جو ہے اس چیز کو ہجرت کہتا ہے۔ اب مسلمان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا جو ہے وہ مطلب کہ اس سینس میں کہ اگر وہ انہیں جو ہے نہ صرف اسلام پر عمل کرنے سے روکتے ہوں بلکہ ان پر مظالم بھی ڈھاتے ہوں، تشدد بھی کرتے ہوں، ایسے حالات میں مسلمانوں کو جو اللہ کی رضا اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا آبائی وطن چھوڑ کر کسی دوسری جگہ منتقل ہو جانا چاہیے۔ جو مسلمان وسائل کی کمی یا پھر کسی اور وجوہات کی بنا پر یا کسی مجبوری کی وجہ سے جو ہے وہ ہجرت نہیں کر سکتے، تو اس بات کا کبھی امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین جو ہے وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، اور وہی جو ہے وہ جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہوگا۔ قرآن و حدیث میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور حدیث میں جو ہے وہ قرآن و حدیث میں جو ہے ایسی ہجرت کو بہت بڑا عمل قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آبائی وطن، اپنے ماں باپ، اپنے آباء و اجداد یا اپنے جو ہے وہ گھر بار کو جو ہے وہ چھوڑ کر، اور زمین و جائیداد اور خونی رشتہ داروں کو چھوڑ کر جو ہے وہ کہیں پہ منتقل ہو جاتے ہیں، دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، اور یہ آسان کام نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے مہاجرین جو ہے وہ مغفرت مطلب انہیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت، بخشش اور اجر عظیم کا انعام ہے، جو اللہ کی رضا میں جو ہے وہ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ رضا اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں۔ سورہ النساء میں جو اس بارے میں ارشاد ہوا، ترجمہ: جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم ملک میں عاجز و ناتواں تھے۔ فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کا ملک فراخ نہیں تھا، کیا تم اس میں ہجرت کر لیتے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بری جگہ ہے۔ ہاں، جو مرد اور عورتیں اور بچے بے بس ہیں اور نہ کوئی چارہ کر سکتے ہیں اور نہ رستہ جانتے ہیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسوں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ جائے اور زمین میں بہت سی جگہیں اور کسائش پائے گا، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے، پھر اس کی موت آ پڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوگا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ان آیات کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو بہترین جگہ رہنے کے لیے دے دیں، اور مہاجرین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں بھی ان کو اجر عطا کیا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے۔ سورہ النساء میں جو ہے اس حوالے سے کیا بشارت آتی ہے؟ سورہ النساء میں جو ہے چونکہ ہجرت ایک ایسا عمل ہے جو مسلمانوں کے لیے بڑے اجر و ثواب کا جو وہ حامل ہے، اور ہجرت کا عمل جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں دونوں میں فائدہ دیتا ہے، اور دونوں میں جو اس کی اہمیت جو ہے وہ بخوبی قرآن میں اور قرآن و حدیث میں اور جو ہے سنت میں واضح طور پر بیان ہو چکی ہوئی ہے۔ قرآن پاک میں ہجرت کی فضیلت کا ذکر کئی جگہوں پر آیا ہے۔ سورہ نحل میں جو ہے ہجرت کے بارے میں جو ہے وہ ارشاد ہوتا ہے، بشارتیں دی گئی ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے وطن کی طرف جو ہے وہ ہجرت کی، اور ہم ان کو جو ہے دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور اجر کا اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ اسے جانتے، یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے لیے وطن چھوڑا، انہیں جب وہ اچھا ٹھکانہ دیا جائے گا اس جہاں میں بھی، اور اگلے جہان کی تو بات ہی نہیں ہے نا، اگلے جہان کے تو اجر ہی بہت ڈبل ہے۔ پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہجرت کرنے والوں
کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار قرار دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے سورہ نحل میں ہی کہ پھر جن لوگوں نے ظلم و ستم سہنے کے بعد ترک وطن کیا اور پھر جہاد کیا اور ثابت قدم رہے، بے شک تمہارا پروردگار ان آزمائشوں کے بعد بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ تو ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ ہجرت کرنے والے جو ہے مغفرت، بخشش، اجر عظیم اور جنت کی بشارت کے جو وہ حقدار ہیں، اور ان کو ان چیزوں کی جو بشارت دی گئی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی جو ہے وہ ہجرت کرنے والوں کو ایسی ہی بشارتیں دی گئی تھیں۔ اور پھر نیکسٹ سوال ہے جی کہ جہاد کیا ہے؟ جہاد پہلے ہم نے دیکھا ہجرت کیا ہے۔ ہجرت تو جو ہے ایک جہاں سے دوسری جہاں جو ہے وہ جانا، اس میں جو ہے وہ آپ کو کسی سے لڑنا جھگڑنا نہیں پڑتا۔ اب جہاد کی بات ہو رہی ہے۔ جہاد عربی زبان کا لفظ ہے جو جہد سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محنت، مشقت اور بہت زیادہ کوشش یا انتہائی طاقت یا توانائی صرف کرنے کا کام۔ اسلامی اصطلاح میں جو جہاد جو ہے وہ دین اسلام کی سربلندی، اشاعت اسلام اور ملت اسلامیہ کے تحفظ، نیکی کے اشاعت کے لیے ہر قسم کی کوشش، قربانی اور احسار کرنا، اور فتنہ فساد پھیلانے والوں کو جو ہے اور اسلام کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والوں کو جو ہے وہ مسلح کر کے جو ہے وہ جنگ کرنے کا نام ہے۔ یعنی کہ جہاد کی جو ہے وہ اقسام جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، لیکن جہاد کے بارے میں بات کیا ہو رہی ہے کہ جہاد اسلام چونکہ امن و آچری کا جو مذہب ہے، امن و سلامتی کا مذہب ہے، اس کے لیے فتنہ فساد اور ظلم کے جو وہ خاتمے کے لیے جہاد کرنا جائز ہے۔ جہاد ایک منظم کوشش ہونی چاہیے، منظم جو ہے وہ کوشش کا نام ہے، جس میں اسلام کی جو ہے وہ واضح قواعد و ضوابط مقرر ہے، اور کوئی شخص یا گروہ اپنی مرضی سے مسلح ہو کر جو وہ جہاد شروع نہیں کر سکتا، بلکہ جہاد کرنا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی ریاست اس کا باقاعدہ حکم دے، اعلان کرے۔ جہاد کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ علماء اور جو علماء کرام ہیں وہ سب جو ہے وہ اس کے لیے اس کے اداروں جو مجاہدین ہیں ان کے اداروں کے حالات و اسباب کو بے لاگ جائزہ لے کر ان کے امکان اور ضرورت کا فیصلہ کرے کہ کن صورتوں میں جو ہے وہ جہاد ضروری ہے، کیا کیا ضرورتیں ہیں، کیا کیا ان مجاہدین کی ضرورتیں ہیں، ان سب چیزوں کو جو ہے وہ امکانات کو جو ہے وہ سامنے رکھا جائے۔ جہاد کی اقسام جی، جہاد بالعلم ہے، جہاد بالنفس ہے، جہاد بالمال ہے۔ جہاد بالعلم کیسے جی کہ جہالیت کو ختم کرنے کے لیے، زمانے سے جو ہے وہ بے راہ روی اور معاشرے کا جو فساد برپا کرنے والا جو نظام ہے اس کو ختم کرنے کے لیے علم کے ذریعے جو ہے وہ جہاد کرنا بھی ایک جہاد کی قسم ہے۔ دنیا کے بیشتر جو ہے وہ شر اور فساد کا جو اسباب جو ہے وہ جہالت ہے۔ جہالت کا خاتمہ جو ہے وہ علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ معاشرے میں ایک امن و سکون کا جو ایک ماحول قائم کرتے ہوئے اسلام چونکہ بہت بڑا داعی ہے اس بات کا، اور امن کے قیام کے لیے فتنہ فساد اور جو ہے ظلم کا جو وہ خاتمہ ضروری ہے، اور فتنہ فساد اور ظلم کے خاتمے کے لیے جہالت کا خاتمہ ضروری ہے۔ اہل علم و دانش کا فرض ہے کہ وہ جاہل لوگوں کے دلوں کو جو ہے علم کے نور سے منور کریں اور انہیں علم کی طرف لائیں۔ قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے پروردگار کی طرف آنے کی دعوت حکمت و دانش اور خوبصورت نصیحت کے ذریعے کرو، اپنے اچھے عمل کے ذریعے کرو۔ پھر جہاد بالمال جی، جہاد کی ایک قسم جو ہے مال ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجاہدین کو جہاد کے دوران جو ہے وہ خوراک کی، جنگی سامان کی، جنگی ساز و سامان کی اور ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو خوراک اور جنگی ساز و سامان و ہتھیار وغیرہ خریدنے کے لیے مال کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے جہاد کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کو اور اپنی جانوں سے جہاد کی، یہ لوگ اللہ کے پاس بلند مرتبہ پر فائز ہوں گے۔ صحابہ کرام نے جو ہے مالی جہاد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ غزوہ تبوک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بڑی بڑی رقمیں جو ہے وہ جہاد کے لیے پیش کی تھی، اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاد کے لیے اپنا سب کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے وہ رکھ دیا تھا۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر اپنے گھر میں جو ہے تم کچھ چھوڑ کر بھی آئے، تو کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ کر آیا ہوں۔ جہاد بالنفس جو ہے یہ سب سے بڑا جہاد میں اگر سمجھوں تو یہی ہے کہ جہاد کی ایک اور قسم جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے، جس میں انسان جو ہے وہ اپنے جسم و جان سے جہاد کرتا ہے، اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے، اور جہاد بالنفس میں جو ہے مجاہد اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے لڑتے اپنی جان بھی قربان کر دیتے ہیں۔ در حقیقت جو ہے لفظ جہاد سے مراد جہاد بالنفس ہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ آپ نفس کے خلاف جانے والا کام کرتے ہیں نا اگر کوئی، تو اس سے جہاد کرنا، یعنی کہ اگر آپ کو کہیں پہ جو ہے وہ تنگی نہیں ہے، کوئی بھی مشکل پریشانی نہیں ہے، لیکن اسلام کی راہ پر چلتے ہیں مشکل پریشانی ہے، تو وہاں پر آپ کا نفس آڑے آ جاتا ہے، وہ آپ کو کہے گا کہ دنیاوی تو ساری چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اگر اسلام نہیں کرو گے تو کیا ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ کو اب نفس سے جہاد کرنی پڑتی ہے. یہاں آپ کو جو اپنے عزیز و کارم رشتہ داروں سب کو جو ہے وہ چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو وہ بھی نفس سے جہاد کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر تو آپ شاید یہ ممکن نہ ہو. کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آج کل کے دور میں تو ویسے ہی جو لوگوں نے جو اپنے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر جو اپنی اولاد اور مال و دولت کو جو ہے اور دنیاوی معاملات کو، دنیاوی زندگی کو اہمیت دینی شروع کر دی ہے. تو اس چیز سے جو ہے وہ جہاد کرنا جو ہے سب سے بڑا جہاد بن نفس ہے. قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد ہے کہ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اور انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے. جہاد بالنفس کو جہاد بالسیف بھی کہا جاتا ہے. جہاد بالنفس میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی جان قربان کرنے والا جو ہے وہ کرنے والے مجاہد کو حیات فانی کے بدلے میں حیات ابدی مل جاتی ہے. جہاد اکبر کسے کہتے ہیں اور اس کا مفہوم جو ہے وہ بیان کرنے کو کہا گیا ہے، تو اس سے حوالے سے آپ لکھیں گے کہ جہاد کا مفہوم جو ہے بڑا وسیع اور واضح ہے کہ جہاد کی کئی قسمیں ہیں. اول تو پہلے جیسے ہم نے پڑھی بھی ہیں ابھی، تو بعض علماء کے نزدیک جہاد کی سب سے اعلیٰ قسم خود اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی کہا بھی، اور اس کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. حدیث اور صحیح جو حدیث اور قرآن کریم بھی جو اس کی مفہوم کی جو وہ تائید کرتا ہے، اور ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے بارے میں جہاد کیا یعنی اب محنت اور تکلیف اٹھائی، ہم ان کو اپنے راستے دکھائیں گے، یعنی نیکوکاروں کے ساتھ جو ہوں گے. یعنی یقیناً یہ لوگ اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے، یعنی جو نیکوکار تکلیف اٹھاتے ہیں، پریشانی اٹھاتے ہیں، مصائب اٹھاتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ رضی اللہ عنہ سے جو اسی وقت میدان جنگ سے واپس آئے تھے فرمایا، تمہارا آنا مبارک، تمہارے چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف، تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو، اور بڑا جہاد اپنے نفس کی یعنی اپنے نفس کی خواہشات سے لڑنا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین جہاد وہ ہے جو انسان اپنے نفس اور اپنی خواہشات کے خلاف جو ہے وہ کرتا ہے. جہاد کی دیگر اقسام جو ہیں وہ یہ بھی ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ نیک کام اور فرض کی ادائیگی کے لیے اپنے جان و مال اور دماغ کو پوری قوت کے ساتھ جو ہے وہ صرف کر دے. اور ایک مرتبہ جو ہے وہ عورتوں نے جہاد کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ظالم کو جو ہے وہ کسی ظالم حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنے کو بھی جہاد کہا ہے. میں نے جیسے پچھلے کچھ لیکچرز میں یہ بات بھی ہوئی تھی کہ سچ بولنا، یا آپ کسی کی جان اگر جانے والی ہے، یا کسی کی جان جو ہے کسی غلط الزام کی وجہ سے جا رہی ہے، تو اس میں اگر آپ سچ بولتے ہیں اور اس سے اس کی جان بچ سکتی ہے، تو وہ بھی ایک جہاد ہے. کہ کسی کا محکوم ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اس حاکم کے سامنے سچ بول دیں اور اللہ تعالیٰ کی محکوم کی حاکمیت کو جو وہ بیان کر دیں کہ بے شک اس سے بھی بڑا حاکم بھی اللہ تعالیٰ موجود ہے. جہاد کے فضائل بیان کیے جائیں تو اس میں جو ہے جہاد میں کو سب سے بڑی اور اہمیت اسلام میں جو وہ دی گئی ہے. دشمنان اسلام ہمیشہ اسلام کو مٹانے کے منصوبے بناتے تھے، اور یہ جہاد ہی ہے جو دشمنان اسلام کے ناپاک عزائم کو جب وہ خاک میں ملانے کے میں جو وہ اہم کردار رکھتا ہے. اس طرح سے قرآن و حدیث میں جہاد کو بڑی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو ارکان اسلام کی عالی شان عمارت کی چھت قرار دیا ہے. جس طرح چھت کے بغیر کوئی عمارت محفوظ نہیں رہ سکتی، اسی طرح جہاد کے بغیر اسلام جو ہے وہ اس کی عظیم و شان عمارت جو 5 ارکانوں پر مشتمل ہے غیر محفوظ ہے. اسلام کی اشاعت اور حفاظت کے لیے جہاد ضروری ہے. یہاں پر قرآن میں جو جہاد کے جو فضائل ہیں، قرآن اور فضائل جہاد اس سے ریلیٹڈ جو آیات ہیں وہ میں پڑھتی ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں اور ان کے بدلے ان کو جنت دی ہے، یا ان کے بدلے ان کے لیے جنت ہے. پھر محبت الہی کا جو ہے وہ ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں.
مجاہدین کی درجہ بندی کے جہاد کرنے والوں کی درجات جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہوتے ہیں، درجات جو ہے بہت بلند ہوتے ہیں. اور جو لوگ ایمان لائے، ارشاد باری تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی راہ میں اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کیا، اور یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت بلند مرتبہ پر فائز ہیں. دائمی زندگی کا ذریعہ ہے کہ جو لوگ، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے اور انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، لیکن تمہیں اس زندگی کا احساس نہیں. ہم نے ابھی پیچھے پڑھی بھی ہے یہ آیت. پھر ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فضائل جہاد میں اگر آپ اس پر حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کی جو بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دو آنکھوں کو آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ جو خدا کی خوف سے جاگتی رہی، دوسری وہ جو خدا کی راہ میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاؤں خدا کی راہ میں جو ہے وہ غبار آلود ہوئے، انہیں جہنم کی جو ہے وہ آگ نہیں چھوئے گی. پھر فرمایا ہے کہ اللہ ایک تیر کے طفیل 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے، اور ایک وہ جو ثواب کی خاطر تیر بناتا ہے، ایک وہ جو ثواب کی خاطر تیر بناتا ہے، دوسرا جو چلاتا ہے، اور تیسرا جو پکڑتا ہے. کہ جو تیر چلاتے ہیں، جب آپ جنگ کے دوران جو تیر بازی ہوتی ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایک وہ جو پکڑتا ہے، ایک جو دیتا ہے، اور ایک جو ہے وہ چلاتا ہے، وہ تینوں جو ہے ان کو جو ہے وہ جنت میں جو ہے وہ داخل کیا جائے گا. جہاد کی فضیلت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے. پھر فرمایا کہ اللہ کی راہ میں ایک دن گزارنا دنیا مافیا میں 1000 دن گزارنے سے بہتر ہے، یہ دنیا مافیا سے بہتر ہے. شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے. ایک شہید اگر کوئی شخص ہو گیا ہے تو اول تو وہ شہید ہوا ہے تو وہ مردہ نہیں اس کو کہا جائے گا، وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا. اور دوسرا یہ کہ اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کے ذمہ کوئی قرض ہے واجب الادا تو کوشش یہ کرنی چاہیے لوگوں کو کہ اگر کوئی ایسا شہید آپ کو ملتا ہے یا آپ کو پتہ ہے، کسی شخص کو پتہ ہے، کیونکہ ایک دوسرے کا راز تو ہر کوئی آج کل جان ہی لیتا ہے، تو اس کا قرض ادا کر دیں باقاعدہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا ہے، تو اس کی طرف سے جو ہے وہ یہ بخشش ہوا آپ کر دیں، اس کو جو ہے بخشش کر دیں. اینی ویز جی، اس چیپٹر کی جو ہے وہ یہاں تک بات ختم ہوتی ہے. اور اگر کوئی بھی سوال ہو آپ کے مائنڈ میں یا آپ کوئی بھی بات پوچھنا چاہیں تو وہ کمنٹ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لوگ جو ہے نیکسٹ موضوعاتی مطالعہ یعنی لاسٹ موضوعاتی مطالعہ کو جو اسٹڈی کریں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.